بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، تم اسی کے ذریعے دنیا میں آئے ہو۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ درد دیے جانے کے مستحق ہے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں گنگر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر گنبد کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پہ ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد بس اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لوگ نہیں۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن نے خود عورت کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا۔ سب سمجھتے رہے عورت معشوق ہے، صرف شاہ لطیف کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے، اس لیے شاہ لطیف نے لکھا عورت عشق کی استاد ہے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ حالات کے تقاضے کا مطابق وہ والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ عورت تھی اس لیے غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی، ورنہ بے غیرتی کے بڑے بڑے ریکارڈ تو آپ بھی ہمارے معاشرے کے مردوں کے نام ہی ہیں۔ بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی چاہیے، لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا باپ نہیں بنتا، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شوہر۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی، عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی، عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ عورت اگر محبت کر بھی لے تو بھی اقرار نہیں کرتی۔ مرد کو محبت نہ بھی ہو لیکن اقرار ضرور کرے گا۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا۔ عورت مرکز نگاہ بننا چاہتی ہے، لیکن گورے جانے پر اعتراض ہے اسے۔ ابھی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اسے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکی جب رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی آنا، اپنی آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے، اور بے اولاد عورت کا شوہر
دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہیں۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ کبھی ایسی عورت سے ناتا نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت سا ہوتا ہے۔ اس رشتے میں بغض نہیں ہوتا، کبھی لڑائی، کبھی محبت، کبھی ناراضگی، کبھی درگزر۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو پھر عورت کسی اور کا سایہ بھی خود پہ برداشت نہیں کرتی۔ عورت کا اونچا لہجہ کبھی مرد کو پسند نہیں آتا۔ یہ تو عورت ہے جو مرد کے اونچے لہجے کو اس کی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے۔ پیار، عزت، نرمی اور محبت سے بول کے تو دیکھ وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ لاکھ کوشش بھی کر لو وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو، یقین جانو اس جیسی بہادر عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک خوبصورت اور باکمال عورت وہ ہے جس سے آپ دنیا کی ہر موضوع پہ بات کر سکیں، لیکن اسے اپنی حدود معلوم ہوں اور آپ کو وہ حدود بتانے کی ہمت رکھتی ہو۔ پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ صرف اور صرف اس کی عزت کریں۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔